الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مائے پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار میں ایسے بھی ہیں، ایسے روزے دار بھی ہیں جن کے روزوں کا حصہ بھوک اور پیاس ہوتا ہے، یعنی دن بھر ان کو جو روزہ رکھتے ہیں اس کا بدل سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ انہیں نصیب نہیں ہوتا اور کچھ انہیں نہیں ملتا، کچھ وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سے مراد وہ روزے دار ہیں جو دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور حرام چیز سے روزہ افطار کرتے ہیں، یا وہ لوگ مراد ہیں جو حلال غذا سے تو روزہ رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ نے دیا اس سے تو روزہ رکھتے ہیں، اور غیبت کر کے لوگوں کا گوشت سے اختیار کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ حلال چیز سے تو روزہ رکھا مگر اختیار حرام چیز سے ہوگی، ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے سوائے بھوک اور پیاس کے۔ اسی لیے اولیاء اکرام کہتے ہیں جس نے غیبت کی اس کا روزہ فاسد ہو گیا۔ سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے، جس نے غیبت کی اس کا روزہ فاسد ہو گیا۔ حالت روزے میں اس نے غیبت کی تو اس کا وہ روزہ فاسد ہو گیا۔ سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ میں بیٹھا ہوں مصلی پر، تھوڑی دیر کا وقت ہے جماعت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے، اتنے میں گفتگو میں غیبت ہوئی، اور غیبت ایسی کہ وہ موجود ہو، اس کی دل آزاری ہو، پھر مکبر نے تکبیر کہی، پھر امامت کے لیے آگے بڑھ گئے۔ اب بتاؤ اس نماز کا کیا ہوگا، اس امامت کا کیا ہوگا، اقتدا کرنے والے مقتدیوں کا کیا ہوگا؟ جو عبادت ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں وہ عبادت کا کیا ہوگا؟ تو یہی وہ بات ہے، اسی لیے کہا گیا کہ عبادت کرنا بڑی بات نہیں، عبادت کی حفاظت کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے عزیزان محترم۔ اسی لیے ایک اولیاء کرام فرماتے ہیں دو عادتیں غیبت اور جھوٹ، جو دو چیزیں ایسے ہیں جو روزے کو فاسد کر دیتی ہیں۔ اولیاء کرام تصوف کی باتیں کہتے ہیں، دو باتیں ایسے ہیں، ایک غیبت اور دوسری جھوٹ، یہ روزے کو ہمارے فاسد کر دیتے ہیں، اس کا علم نہیں ہوتا۔ غیبت کی، روزہ فاسد ہو گیا۔ نماز پڑھنے سے پہلے ہم نے غیبت کی، پھر امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ نماز بھی فاسد یقیناً صوفیوں کی، صوفیاء کرام کی نظر میں۔ تو ہم جو ہے اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ مصلی پر بیٹھے ہیں تو گفتگو کیسی ہونی چاہیے، مسجدوں میں بیٹھے ہیں تو گفتگو کیسی ہونی چاہیے، محراب و منبر پر کھڑے ہیں تو گفتگو کیسی ہونی چاہیے، کسی کو رائے اور صلاح دے رہے ہیں تو گفتگو کیسی ہونی چاہیے۔ کیا ہمیں اس بات کا خیال ہے؟ صرف ظاہری لباس اسلامی پہن لینے سے وہ حقیقی مسلمان نہیں ہو جاتا، حقیقی عبادت گزار نہیں ہو جاتا عزیزان محترم۔ تو معلوم یہ ہوا حلال چیز سے تو روزہ رکھ لیا مگر حرام چیز سے اس کی اختیاری ہوئی تو اسے بھوک اور پیاس کے سوا اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو روزے میں نہ بد کلامی کرے اور نہ جہالت کی کوئی بات کرے، اور اگر کوئی شخص روزے دار کو گالی دے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، فقط اتنا کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزہ ایک امانت ہے، بس تم میں سے ہر ایک کو اس امانت کی حفاظت کرنا ہے جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے، جب تک کہ وہ مکمل نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہر عبادت تو عزیزان محترم امانت ہی تو ہے، نماز پڑھ رہے ہیں امامت ہے، امانت ہے، امامت کر رہے ہیں امانت ہے، ذکر کر رہے ہیں امانت ہے، تلاوت کر رہے ہیں امانت ہے، پڑھا رہے ہیں امانت ہے، کسی کی تصحیح کر رہے ہیں امانت ہے، کسی میں صلح کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے سب امانت ہے، جو صحیح طریقے سے اللہ تک پہنچ نہ جائے اس وقت تک اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔
ہماری سانسوں کی عبادتوں کی، ریاضتوں کی، ذکر و فکر کی، ہر چیزوں کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ سب روزہ امانت ہے، حفاظت کرنی چاہیے ہر لحاظ سے، جب تک کہ اللہ کے دربار میں نہ پہنچ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا ظالم محترم، روزہ رکھے تو پوری پابندی کے ساتھ رکھے۔ ایک اچھا ماحول بھی ہے، چند مساجدوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، ذکر کی طرف قبلے کے رخ ہو کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہمارا معمول ہے، ذکر الہی کا وقت رہتا ہے اور دعاؤں اور تسبیحوں کا وقت رہتا ہے۔ ایسے وقت میں جو کچھ افطاری دی، پھر افطاری کر لی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، کتنی اچھی بات ہے۔ اور چند جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ افطار کا سامان آ جائے، 3-4 لوگ مل کر بیٹھتے، اچھی بات بھی ہے، افطاری کرنے کے بعد نماز کو کھڑے ہوتے ہیں، مگر وہ 3-4 لوگ جو جم کر بیٹھتے ہیں، یہی تو ہمارے یہاں پر ہی تو روزے کی ہمارے سے امانت کی جو حفاظت نہیں ہو سکتی۔ 3 بیٹھتے ہیں تو نظر کام کرتی ہے، انگلی کے اشارے کام کرتے ہیں، زبان کام کرتے ہیں، کسی پر ہنستے ہیں، کسی کی زبان سے غیبت کرتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں نگاہ ٹیڑھی کر کے دکھاتے ہیں، کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے دکھاتے ہیں۔ بھائی افطاری کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وقت میں دعا جو کی جاتی ہے وہ اللہ قبول کرتا ہے، اور وہ وقت تو عصر اور مغرب کے درمیان ہو تو ذکر کا وقت ہے، فرضیت کا وقت ہے، اور ایسے وقت میں ہم بیٹھے 4 لوگ ہیں، وہ افطاری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ابھی جو ہے اذان ہونا باقی ہے، اجازت دینا باقی ہے، اس سے پہلے 4 لوگ آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اشاروں سے دوسروں کو گرانے شروع کر دیتے ہیں، ٹھٹے اڑانے شروع کر دیتے ہیں۔ کیا عبادتوں کا مذاق بنا ہے۔ گلیوں میں ہوتا تو کوئی بات تھی، مسجدوں کے اندر ایسے اگر بات ہو جائے تو اللہ کی پناہ ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو روکنا چاہیے، اس محفل میں شریک ہو جانا چاہیے، جو قبلے کے رخ ہو کر ذکر میں بیٹھے، جو دے دے تو جو اس سے افطار کر لے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ 4 لوگ جمیں گے ہی تو نظریں 4 ہوں گی، آنکھوں سے اشارہ کریں گے، غیبت کریں گے، تو حلال سے چیز سے جو رزق سے جو روزہ ہو رہا ہے، مگر حرام سے افطاری کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہو جا رہا ہے، تو سمجھے عزیزان محترم کہ ان کی عبادتیں کیا ہے، جو دوسروں کی غیبتیں کرنے کو اپنا فن سمجھتے ہیں، دوسروں کی غیبتیں کرنے، دوسروں پر الزام تراشی کرنے کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لیے دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، کب ختم کرو گی یہ؟ یہی تو چیزیں جو نفاق ڈال رہے ہیں، دوسروں کی نظر میں دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تمہارا نیچا دکھانے کا پن جو ہے، یہ نکما پن جو ہے، تمہیں کہاں تک لے جا رہا ہے؟ یہ وہ نہیں، تمہارے اندر کی جو ہے غلاظت کو ظاہر کر رہا ہے کہ تم میں کتنا حسد بھرا ہوا ہے، تم میں دوسروں کے تعلق سے کتنی غیبت بھری ہوئی ہے۔ یہ ایسی غلاظتیں ہیں جسے ہماری دودھ بھری عبادتوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ عبادت کرنے سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہمارا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ جو عبادت ہے، یہ روزہ ایک امانت ہے، اس کی صحیح طریقے سے حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ غیبت اور جھوٹ یہ سارے بے حیائی ہے، یہ حرام کاریاں ہیں، جس سے اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے، اور صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی اور اس کی مراد کو حاصل کرنے کی توفیق فرما، اور عبادتوں کے صدقے سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو جانے انجانے میں جو ہو چکے، اے اللہ تو معاف اور درگزر فرما، اور بے روزگاروں کو اے حلال روزی عطا فرما، بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما، ہر ایک کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، زمینی آسمانی ہر بلاؤں سے اللہ محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔